بیوہ کا شوہر کی میت دیکھنے کے لیے باہر جانا. کیا بیوہ اپنے شوہر کا آخری دیدار کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے جبکہ لاش کو گھر میں لانے میں مشکلات ہوں؟ معین الدین جدہ سے. نہیں نکل سکتی. عورت کو جیسے ہی اطلاع ملے کہ اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، فوراً سے پہلے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر چلی جائے جہاں شوہر کے ساتھ وہ رہا کرتی تھی، کیونکہ اس کی عدت اسی ٹائم پہ شروع ہو جاتی ہے. تو شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہاسپٹل میں جانا یا قبرستان جانا یا جنازہ گاہ میں جانا، کہیں بھی جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی ضرورت نہیں ہے. بیوہ عورت کسی شرعی ضرورت سے گھر سے باہر نکل سکتی ہے. شرعی ضرورت کیا ہے؟ لولاہ لتضرر. اگر وہ ضرورت پوری نہیں ہوگی عورت کو نقصان ہوگا. اب نقصان کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ بیماری ایمرجنسی ہو گئی، خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، کوئی بیماری ہو گئی، تو پھر تو ہاسپٹل عورت کو لے جانا پڑے گا نا، وہ مر نہ جائے. اور ڈاکٹر کا انتظام بھی فوری طور پہ نہیں ہے گھر پہ لانے کا. یا یہ کہ کمانے والا کوئی ہے ہی نہیں تو کھانے پینے سے بھی جائے گی، تو مجبوری میں بیوہ عورت کمانے کے لیے دن دن میں گھر سے نکل سکتی ہے، کیونکہ نہیں ہوگا تو کھائے گی کہاں سے. تو اس لیے یہ شرعی مجبوری تو ٹھیک ہے، لیکن چہرہ دیکھنا میت کا یہ کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے. تو اس لیے اس کی وجہ سے نکلنا شرعاً جائز نہیں ہے. آج کل یہ عورتیں بہت غفلت کر رہی ہیں. شوہر کی ڈیتھ کی خبر آتی ہے تو بجائے گھر میں بھاگنے کے، گھر میں ہو کے گھر سے باہر نکل جاتی ہیں اور بھاگتی ہوئی ہسپتال جا رہی ہیں، ماموں سے جا رہی ہیں، اماں سے ملنے جا رہی ہیں روتی ہوئی. یہ غلط ہے. اللہ کے حکم کو ہلکا نہ سمجھیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. حدیث میں آتا ہے پہلے عورتیں 2-2 سال کی عدت ہوا کرتی تھی. اسلام نے عورت پر احسان کیا، 4 مہینے 10 دن کر دی اس عدت کو. تو اب اس عدت کی تو پابندی کریں نا پراپر طریقے سے، جیسے شریعت کا حکم ہے. گردہ اچھا اس میں یہ بھی ہے آج کل عدت میں شارٹ عدتیں بھی، عدت کے ساشے بھی آ گئے ہیں. 40 دن کی عدت بھی مارکیٹ میں آ گئی ہے. بعض خواتین یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم 4 مہینے 10 دن تو عدت نہیں گزار سکتے، ہم 40 دن گزاریں گے عدت. یہ بھی غلط ہے. عدت شوہر کی ڈیتھ کے بعد پوری 4 مہینے 10 دن ہے. اور اگر عورت کو حمل ہے تو پھر بچے کی ولادت تک عدت پوری کرنی پڑے گی. اور قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہو جائے یا طلاق ہو جائے عورت کو، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. عورت کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو عورت کے لیے حرام ہے کہ اس بچے کو چھپا لے. وہ بعض دفعہ عورت کہتی ہے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، اب بچہ کہ کیا پتہ چلے گا کسی کو، بس غائب کر دو اس کو یا بتاؤ ہی نہیں کسی کو. پھر دوسرے کہیں اور مرد سے نکاح کر لیا، وہ بچہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا. تو یہ کبیرہ گناہ ہے. تو اللہ میاں نے منع کیا صاف طور پر. تو عدت میں اگر عورت کو پریگننسی ہے تو بچے کی ولادت تک اس کو شوہر کے گھر میں رہنا پڑے گا. اور اگر پریگننسی نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن تک شوہر کی موت کے بعد اس کو شوہر کے گھر میں رہنا پڑے گا. اور اگر عورت کو طلاق ہوئی ہے، شوہر کا انتقال نہیں ہوا، تو 3 مینسز تک اس کو شوہر کے گھر میں رہنا پڑے گا. عدت گھر کے اندر گزارنی پڑے گی. ہاں شوہر کے گھر میں اگر خطرہ ہے، اس کو خطرہ یہ ہے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دے دی، اہل حدیث سے فتویٰ لا کے بیوی حلال کر لے گا اپنے اوپر، آج کل جیسے کر رہے ہیں، تو یہ اس طرح کے خطرات ہیں. یا یہ کہ وہ دوبارہ بیوی سے رابطے کی کوشش کرے گا، تو پھر ایسی مجبوری میں عورت کو حکم یہ دیا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں اگر شوہر نے دی ہیں تو فوراً شوہر کے گھر سے نکل جائے اور اپنے ماں باپ کے گھر میں عدت گزارے، تاکہ یہ کہیں سے حرام فتویٰ لا کے، یعنی فتویٰ لا کے اپنی حرام بیوی کو اپنے اوپر کہیں حلال نہ کر لے. آج کل ہمارے اہل حدیث بھائیوں میں نے یہ کام بڑا شروع کیا ہوا ہے. میں اہل حدیث کو اہل طلاق گمراہ نہیں سمجھتا، لیکن طلاق کے مسئلے میں جو انہوں نے حرام کاری کا دروازہ کھولا ہے، اللہ ان اہل حدیث علماء کو ہدایت دے. ہم تو یہ دعا ہی کر سکتے ہیں. کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے، کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے، کہیں بھی فقہ میں نہیں ہے، کہیں بھی صحابہ تابعین سے نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقوں کے بعد کسی نے بھی ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کہا ہو. پتہ نہیں ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے، کہاں سے یہ اندھی تقلید شروع کی انہوں نے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ابن قیم کی، اور بعض سعودی علماء کی. تو صحابہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے، بن باز سمجھ میں آ رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں اس پر. صحابہ عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عمر ہیں، سارے صحابہ ایک طرف ہیں، اور شیخ بن باز کا فتویٰ اور شیخ صالح العثیمین اور علامہ البانی، 4-5 پوری کائنات میں علماء گزرے ہیں جن کی اہل حدیث حضرات تقلید کرتے ہیں. بس انہوں نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا. تو اہل حدیث بھائیوں سے گزارش ہے، بھائی خدا کا واسطہ کچھ اللہ کا خوف کر لو. گھروں کو نہ اس طرح سے طلاق کے مسائل کو کھیل تماشے کی چیز نہ بناؤ. تبھی تو قرآن نے جہاں طلاق کے مسائل بیان کیے وہاں یہ بھی کہا لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو کھیل تماشے کی چیز نہ بناؤ. آپ نے تو کھیل تماشا بنا لیا ہے. ادھر
دارالفتہ سے فتویٰ جاتا ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں, ادھر بیوی اہل حدیث سے فتویٰ لے رہی ہے, شوہر حنفیوں سے فتویٰ لے رہا ہے, وہ کہاں سے ایک تماشا بنا دیا ہے. پھر آپس میں بیٹھ کے طے کر رہے ہوتے ہیں کون سے والا فتویٰ ہمارے لیے زیادہ سوٹیبل رہے گا. یہی تو اللہ کی آیات کو مذاق اڑانے والی بات ہے. تو خدا را آپ یہ کام نہ کریں, آپ کو اللہ کا واسطہ ہے, کچھ ہوش کے ناخن لیں آپ لوگ. اسلام کو مذاق بن رہا ہے دنیا میں, اور لوگ پھر اسلام کے احکام اٹھا کے دیوار پہ پھینک دیں گے, بولیں گے یار ان کو تو پتہ ہی نہیں, وہ کہہ رہا ہو گئی ہے, وہ کہہ رہا نہیں ہوئی ہے, وہ کہہ رہا یہ ہو گیا, وہ ایک تماشا بن گیا ہے. پھر خود اہل حدیث میں طلاق کے مسائل میں درجنوں اختلافات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 3 طلاقیں جب اکٹھی دی ہیں اور رجوع نہیں کیا تو ایک بھی نہیں ہوئی. ایسے بھی اہل حدیث علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے حالت حیض میں ہوتی ہے, کوئی کہہ رہا ہے حالت حیض میں نہیں ہوتی, کوئی کہہ رہا ہے طلاق دینے کے بعد رجوع کیا تو ہوگی, طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں کیا تو ایک بھی نہیں ہوگی. تو آپ سیدھا سیدھا صحابہ اور تابعین کی طرف کیوں نہیں چلے جاتے؟ ان میں تو ایک ہی چیز ملے گی آپ کو, حالت حیض میں بھی ہو رہی ہے طلاق ان کی نظر میں, اور رجوع کرو تو بھی ہو رہی ہے, رجوع نہیں کرو تو بھی ہو رہی ہے. ہمیں اسلاف کے قول میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا. تو عجیب بات ہے, آپ اپنے آپ کو کہتے سلفی ہیں لیکن اسلاف کی ایک بھی مانتے آپ شیخ بن باز کی ہیں, شیخ العثیمین کی اور البانی کی ہیں. یہ تو ابھی کے علماء ہیں, یہ کوئی اسلاف تھوڑی ہیں. یا ابن تیمیہ کی مانتے ہیں جو 7ویں صدی ہجری کے ہیں, تو یہ کوئی اسلاف ہیں؟ آپ اسلاف کی مانے نا. اسلاف تو عبداللہ بن مسعود تھے, عبداللہ بن عباس تھے, جابر بن عبداللہ تھے, معاذ بن جبل تھے, حضرت عمر تھے, حضرت عثمان تھے, حضرت علی تھے, یہ لوگ اسلاف تھے. حضرت طاؤس تھے, حضرت اکرمہ تھے, یہ لوگ اسلاف تھے نا. آپ نے سارے اسلاف کو چھوڑ کر آج کے مفتیوں کی بات کو آپ لے رہے ہو اور آپ اپنے آپ کو کہہ سلفی رہے ہو, تو یہ کچھ کھوپڑی میں آنے والی باتیں ہیں نہیں. تو اس لیے اللہ کا واسطہ طلاق کے مسائل میں کم از کم احتیاط کر لیں آپ. یہ تو عورت کے حلال و حرام ہونے کا مسئلہ ہے, یہ تو ہمارا سماجی مسئلہ ہے. آپ کے اس فتوے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ طلاق پہ جری ہو گئے ہیں. پہلے ساری امت 3 طلاق کے 3 ہونے کا فتویٰ دیتی تھی تو لوگ طلاق کا لفظ زبان سے نکالتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے تھے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. اب لوگوں کو پتہ ہے یار جذبات میں دے دو, کوئی بات نہیں, بہت سے مفتی مل جائیں گے تو 3 کو 1 کہتے ہیں. اس سے لوگ طلاق پہ جری ہو گئے ہیں. تو یہی پھر مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھ رہا ہوں نا صبح و شام لوگوں کے حالات جو سامنے آ رہے ہیں, تو ایک عجیب تماشا بنا لیے ان مسائل کو. جب دلائل سے بات کرنے کے لیے بات کرو تو پھر بات نہیں کرتے. اچھا خیر, گردہ ڈونیٹ کرنے کا حکم, گردہ خریدنا, بیچنا یا ڈونیٹ کرنا جائز ہے, وضاحت فرما دیں. عفان صاحب کشمیر سے. او بھائی جان, یہ گردے ہیں, یہ اسپیئر پارٹ کی دکان نہیں ہے انسان کہ وہ جب چاہے اپنی کڈنی اٹھا کے کسی کو دے دے, جب چاہے لیور اٹھا کے بیچ دے اس کو. تو اس لیے یہ خرید و فروخت ان چیزوں کی بالکل حرام ہے. تو آپ کوئی اسپیئر پارٹ کی شاپ کھول لیں, کوئی موٹر سائیکل کے پارٹس بیچ لیں. آپ تو نہیں کرتے ہوں گے, کوئی دوسرا ہی کرتا ہوگا, لیکن جو بھی کر رہا ہے اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو موٹر سائیکل کی شاپ کھول لیں اسپیئر پارٹس کی, یا گاڑیوں کی اسپیئر پارٹ کی دکان کھول لیں, اس میں جو چاہیں بیچیں. یہ بہت بڑا المیہ بن چکا ہے, گردے لوگ بیچ رہے ہیں. کوئی انسانیت ہے؟ آپ اتنا پیسوں کے لالچی ہو گئے یار. بھیک مانگ کے روٹی کھا لو, یہ پھر بھی بہتر ہے اپنے گردے بیچنے سے. بھیک مانگنا بھی اسلام میں حرام ہے, لیکن گردے اور اپنے پارٹس بیچنے سے بہرحال بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے بہرحال 100 گنا بہتر ہے کہ آپ اپنے پارٹس نہ بیچیں. تو یہ پارٹس اللہ کی امانت ہیں جو آپ کی باڈی میں لگے ہوئے ہیں, ان کو بیچنا حرام اور کبیرہ گناہ.